بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین اکرام، انسان کیا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ ہی سے بہت اہم ہے۔ اگرچہ انسان کی کہانی ہماری اپنی کہانی ہے، لیکن اس مسئلہ پر جس قدر مذاہب اور سائنس میں نزاع ہے، اتنا کسی دوسرے مسئلہ پر نہیں۔ جدید سائنس اب ڈارون کے مسلسل ارتقائی نظریہ کی بجائے منزل بہ منزل ارتقاء کی قائل ہے۔ اس نظریہ کی بنیاد پرانی ہڈیوں کے تجزیہ پر ہے، لیکن ابھی تک 10-12 ہزار سال سے زیادہ پرانا مکمل انسانی ڈھانچہ نہیں ملا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے ٹکڑے 30 لاکھ سال پرانے بھی ملے ہیں، جن پر گمان ہے کہ وہ شاید کھڑی حالت میں چلنے والے کسی حیوان کے ڈھانچے کے حصے ہوں، لیکن وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یوں انسان کی تخلیق کے بارے میں ابھی تک سائنسی علم کی بنیاد صرف اندازوں پر مبنی ہے۔ اس موضوع پر 17 جنوری سن 2000 میں دی ٹائمز میں اب تک ہونے والی سائنسی دریافتوں کا تجزیہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق صورتحال کچھ یوں ہے۔ آدمی بھی دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے جو مختلف ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے موجودہ حالت تک پہنچا ہے، لیکن اپنی موجودہ حالت میں وہ تمام حیوانی نوع سے بہت مختلف ہے۔ زبان، تہذیب، صنعت میں وہ یکتا ہے۔ بنیادی بائیولوجی میں بھی وہ باقی حیوانات سے علیحدہ ہے، اس لیے اس کا ارتقاء ایک خصوصی اور یکتا عمل ہو سکتا ہے۔ یعنی سائنس اس بات کو ماننے لگی ہے کہ انسان اپنی تخلیق میں تمام نوع حیوانی سے علیحدہ خصوصی حیثیت کا مالک ہے۔ یہی بات ہے جس کے متعلق قرآن حکیم واضح طور پر دعوت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ٹائمز میں دیے گئے مضمون کا محاصل یہ ہے کہ ڈارون کے انسانی ارتقاء کے متعلق نظریہ میں پچھلی 2 صدیوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ خاص طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فطرت میں کسی نئی چیز کی تخلیق ہمیشہ ہی کسی بہت بڑی اچانک جست، جسے سائنسی زبان میں کوانٹم جمپ کہتے ہیں، کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ لہٰذا ڈارون کا آہستہ آہستہ مسلسل تبدیلی والا نظریہ کہ انسان بندروں سے بنا ہے اور یہ کہ طاقتور باقی رہ جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم انسان کو ارسطو کا سیاسی حیوان سمجھیں تو پھر اس کا ظہور ابھی کل کی بات ہے۔ حکومتوں اور بادشاہتوں کے قیام کا رواج زیادہ سے زیادہ 5000 سال پہلے شروع ہوا۔ اگر کارلائل کے مطابق انسان کو ہم معاشرتی حیوان سمجھ لیں تو پھر اس کی تاریخ مزید کئی ہزار سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ آج سے تقریباً 15-20 ہزار سال پہلے انسان نے انفرادی زندگی چھوڑ کر قبیلوں کی شکل میں رہنا شروع کیا، لیکن اصل انقلاب حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 7-8 ہزار سال قبل شروع ہوا، جب انسان نے آبادیاں بنانا شروع کی اور محض شکار پر انحصار کی بجائے اس نے زراعت کی بنیاد ڈالی اور پالتو جانور رکھنا شروع کیے۔ معاشرت کے اس عظیم انقلاب کے کیا محرکات تھے، سائنسدان ابھی تک نہیں جان سکے۔ البتہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ عمل اچانک مارز وجود میں آیا تھا، اور اس بات پر بھی تقریباً سب ہی متفق ہیں کہ انسانی تہذیب کا ارتقاء اسی نقطہ سے شروع ہوا۔ اس انقلابی تبدیلی کے بعد ہی انسان نے ادھر ادھر خوراک جمع کرنے کی بجائے خوراک پیدا کرنا شروع کر دی، مستقل رہائش کے لیے گھر بننے لگے اور ملکیت کا تصور شروع ہوا۔ پروفیسر بریڈ ووڈ اور کچھ دوسرے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انسانی ارتقاء میں یہ اچانک انقلاب سب سے پہلے اس علاقہ میں آیا جسے ہم آج کل عراق کہتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گیا۔ اسی طور سے نئی نئی ایجادات کا آغاز ہوا، زمین پر انسان کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی، اور یہیں سے مذہبی عقائد اور معاشرتی قوانین کا اجرا ہوا۔ اگر انسان کا امتیاز یہی چیزیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ انسانیت کی عمر بھی یہی کچھ ہوگی، یعنی زمین پر انسان کی عمر کوئی 20,000 سال سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب انسان کی تعریف یہ کی جائے کہ وہ ہتھیار بنانے والا حیوان ہے اور پتھر کے سنگریزوں کو ہتھیار سمجھ لیا جائے تو پھر یقیناً انسانی تاریخ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال پرانی معلوم ہوتی ہے۔ مختلف مقامات جن میں خاص طور پر پیکنگ، جزائر جاوا، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے بعض علاقے شامل ہیں، وہاں سے پتھر کے تراشے ہوئے ایسے ہتھیار ملتے ہیں جو لازمی طور پر کسی ذی شعور مخلوق نے محنت سے بنائے ہوں گے۔ ان سے یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ ان کے تراشنے والے زمین پر کم از کم 5 لاکھ سال پہلے موجود تھے، لیکن ابھی تک ان سنگ تراشوں کے مکمل ڈھانچے کسی جگہ سے بھی نہیں ملے۔ ہڈیوں کے جو ٹکڑے ملے ہیں، ان سے یہ مفروضہ قائم ہوتا ہے
کہ یہ مخلوق آج کل کے انسان سے قطعاً مختلف تھی۔ اگرچہ وہ 2 پاؤں پر چلنے کی اہلیت رکھتے تھے، لیکن ان کی ساخت بندروں سے زیادہ مشابہ تھی۔ وہ چھوٹے قد، بڑے بڑے جبڑوں والے، تمام جسم پر بالوں والے انسان نما حیوان تھے، جن کا دماغ آج کل کے بن مانس سے ذرا بڑا تھا، لیکن موجودہ آدمی سے کہیں کم تھا۔ مثلا ابھی تک ملنے والی تمام کھوپڑیوں سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ عام طور پر ان کے دماغ کا حجم 1500 سی سی کے لگ بھگ تھا، جبکہ بندروں میں یہ 1200 سی سی سے لے کر 1800 سی سی تک پایا جاتا ہے، اور حضرت انسان کا دماغ 2100 سی سی کے لگ بھگ ہے۔ اسی لیے دور قدیم کی تحقیق کرنے والے بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ مخلوق انسان اور بندروں کے درمیان کوئی اور چیز تھی، جو آج سے 20 لاکھ سال پہلے زمین پر ظاہر ہوئی اور پھر لاکھوں سال یہاں آباد رہی، لیکن بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر اچانک معدوم ہو گئی۔ ناظرین، آثار یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2 پاؤں والے یہ حیوان آگ سے شناسا تھے۔ ان کی خوراک درختوں کے پھل یا شکار کا گوشت تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں، دانتوں اور بعض اوقات پتھروں کی مدد سے شکار کرتے تھے۔ اگر چاہتے تو ہاتھ پاؤں کے بل بھی چلتے۔ بود و باش میں وہ بن مانس سے آگے، لیکن موجودہ انسان سے کہیں پیچھے تھے۔ ناظرین اکرام، کچھ فلاسفروں نے یہ سوچا کہ تمام نوع حیوانی میں انسان ہی کا امتیاز ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعہ اپنا مطلب سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ حیوان ناطق ہے، یعنی ایسا حیوان جو بول سکتا ہے۔ بولنا یقیناً انسان کا غیر معمولی وصف ہے۔ انسان کی اس خوبی کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ رحمان میں بھی مندرجہ ذیل پرائے میں کیا گیا ہے۔ وہ اللہ نہایت ہی مہربان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے اظہار کی قوت عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، اگرچہ آپس میں بول چال کی صلاحیت ایک بہت بڑا امتیاز ہے جو انسان کے لیے خالق کائنات کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن حکیم نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ وصف صرف انسان ہی کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کو خدا تعالیٰ نے کسی نہ کسی حد تک آپس میں بات چیت کرنے کی صلاحیت عطا نہ کی ہو۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالہ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اڑنے والے جانوروں میں سے ہدہد اور رنگنے والے جانوروں میں چونٹیاں بھی بات چیت کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، جدید سائنس بھی اب جا کر اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ شہد کی مکھیاں، گھریلو چونٹیاں، جنگل کے جانور، سمندر کی مچھلیاں آپس میں اپنا مطلب سمجھانے کے اہل ہیں، بلکہ کئی تو ایسی بھی مخلوق ہیں جو اپنی نوع سے باہر دوسروں سے بھی اظہار خیال کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ سوال ابھی تک معمہ ہے کہ انسان نے بولنا کب سیکھا۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 4000 سے زیادہ زبانیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں بعض زبانیں تو ایسی ہیں جن کے بولنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور بعض ایسی بھی ہیں جن کے بولنے والے صرف چند سو ہیں۔ ناظرین، جاپان میں ہونے والی حالیہ تحقیق کے مطابق بعض بندروں کی زبان میں بھی الفاظ کی تعداد 40 یا 45 کے قریب ہے، جن کے ہیر پھیر سے وہ آپس کا مطلب ادا کرتے ہیں۔ آج سے لاکھوں سال پہلے کے ملنے والے انسانی ڈھانچوں کے گلے، منہ اور ناک کی ساخت سے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ ان کی بولیاں دوسرے حیوانوں کی طرح بڑی محدود تھیں، اور وہ اپنے مدعے کا اظہار زیادہ تر اشاروں یا محمل الفاظ سے ادا کرتے تھے۔ ان سائنسی تحقیقات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی حیوان ناطق کے طور پر تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خیالات کے اظہار کے لیے بات چیت کی صلاحیت بھی انسان کو اسی دور میں عطا ہوئی ہو جب اس کی معاشرت کا آغاز ہوا تھا۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ ان متضاد تعویلات نے بہت سے لوگوں کو اب تک الجھن میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم شک و شبہ سے بالاتر سچائی کا سر چشمہ ہے، اور سائنس سچائی کی طرف مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جہت میں بالآخر سائنس قرآن کریم کی سچائیوں کو تسلیم کرتی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے طالب علموں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سائنس کو سمجھیں اور اسے رد کرنے سے پہلے روایات پر حکمت سے غور فرما لیں۔ ناظرین، اگلی آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ سائنس خود اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے بڑی گواہ بن کر سامنے آ رہی ہے، جو غیر مسلموں کے لیے حیران کن اور مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں ہم قرآن کا انسان کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ آپ کا